اور کہ پنجاب کالج میں ایک بچی کو سیکیورٹی گارڈ اور ڈرائیور نے مل کر اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا، اور یہ خبر پاکستان میں نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پر بھی وائرل ہوئی، جس پر توڑ پھوڑ، احتجاج، پروٹیسٹ، کالجوں کی توڑ پھوڑ، روڈ بند، پولیس کے ساتھ مار پیٹ، اس طرح کے معاملات ہوئے۔ لیکن آج اس واقعے کی اصل حقیقت سامنے آ گئی ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہے۔ آج ویڈیو میں مکمل تفصیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل، میں ہوں آپ کا میزبان عمر علی۔ ناظرین، پچھلے چند دن سے ہم لوگ سوشل میڈیا کے اوپر ایک ہی ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کالج کی بیسمنٹ میں بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی سیکیورٹی گارڈ اور ڈرائیور کی جانب سے، اور اس کے بعد اس لڑکی کو ہاسپٹل لے کے گئے، اس لڑکی کی موت واقع ہو گئی۔ اس طرح کی ایک نہیں ہزاروں خبریں گردش کر رہی تھی۔ لاہور کے اندر طلباء نے پروٹیسٹ کیے، کالجوں کی توڑ پھوڑ کی، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ میاں عامر کا پنجاب کالج ہے وہ ایک جو ہے وہ پاورفل بندہ ہے، جس کی وجہ سے اس معاملے کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لڑکی کے والدین کو تھریٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد یہ پاکستان کے اندر ٹرینڈ بن گیا تھا۔ ڈی آئی جی صاحب نے پریس کانفرنس کی، پوری حکومت کو ہلا کے رکھ دیا، پوری ملک کی عوام کو ہلا کے رکھ دیا کہ پاکستان کے اندر جہاں پر لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، وہاں پر جو کے اندر بچیوں کے ساتھ زیادتی کے معاملات اور اس طرح کے معاملات۔ اب ٹک ٹاک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر ایک ویڈیو اور تصویر وائرل ہو رہی تھی، اور لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جس بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اس کی موت واقع ہو گئی ہے۔ لیکن آج اس لڑکی نے ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے لوگوں کو کہا ہے، اور وہ لڑکی سامنے آ گئی اور اس نے کہا کہ میرے ساتھ کسی قسم کا کوئی ریپ نہیں ہوا، میری تصویر اور میری ویڈیو کا مس یوز کیا گیا ہے۔ میں 2020 سے لے کر 2022 تک جڑا والا کیمپس میں نے آئی کام کیا تھا، اور میرا تعلق فیصل آباد سے ہے، اور میرا اس معاملے سے کسی قسم کا کوئی لین دین نہیں ہے، بلکہ میں ایک شادی شدہ لڑکی ہوں اور زندگی گزار رہی ہوں۔ لیکن اچانک سے میرے اوپر اس طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ اس بچی کی موت واقع ہو گئی ہے۔ وقت کے لیے ہم اور میں اور آپ سوچیں کہ اگر ہمارے اوپر اس طرح کا کوئی الزام لگے تو ہمارے اوپر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ اب پاکستانی عوام نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اس ویڈیو کو، اس خبر کو وائرل کیا۔ اس کے بعد اس معاملے کو اتنا ہائی لائٹ کیا گیا جس پر طلباء غصے میں آ گئے، انہوں نے بغیر تصدیق کیے کالجوں کی توڑ پھوڑ، روڈ بند کر دیے، پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا، اور بچہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس بچی کے ساتھ جو ہوا ہے اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ بعد ڈی آئی جی صاحب نے پریس کانفرنس کی اور کہا کوئی ایک سنگل پرسن ہمارے سامنے آئے کہ جو آ کے ایک اپلیکیشن دے کہ ہماری بچی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ اس کے بعد لاہور پولیس کی پیج پہ بھی پوسٹ لگی تھی کہ کوئی کسی شخص کے پاس کوئی انفارمیشن ہے تو وہ ہمارے تک پہنچائے۔ جب طلباء جو تھے وہ روڈوں پر احتجاج کر رہے تھے تو میڈیا کے کچھ لوگوں نے سوالات کیے تو وہ بتا رہے تھے کہ مناہل نامی بچی ہے، اس کے ساتھ ریپ ہوا ہے، بچی کی موت واقع ہو چکی ہے، کہ ہم نے دیکھا کالج کے اندر ایمبولینس آئی، اس بچی کی چیخوں کی آواز سنی۔ لیکن وہ لڑکی جس کا نام لے رہے ہیں وہ لڑکی خود کہہ رہی ہے کہ میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ میں تو 2020 سے لے کر 2022 تک میں نے پنجاب کالج سے آئی کام کیا تھا، لیکن اب میں اپنی شادی شدہ زندگی گزار رہی ہوں۔ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی موت واقع ہو گئی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں جی اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جبکہ اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کنزا نامی لڑکی کا نام لیا گیا، اب وہ کنزا جو تھی وہ بھی سامنے نہیں آئی۔ یعنی کہ یہ جو کیس تھا یہ سراسر جھوٹ پر مبنی تھا۔ میڈیا کے اوپر ویوز لینے کے چکروں میں کوئی کہہ رہا ہے جی بچی مر گئی ہے، کوئی کہہ رہا ہے اس کے ساتھ ریپ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، لیکن اصل میں اس معاملے کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں۔ میری حکومت سے، عدلیہ سے اور جو ہمارے افسران ہیں ان سے گزارش ہے کہ جس شخص نے اس معاملے کو ہائی لائٹ کیا، جس شخص نے اس معاملے کو وائرل کیا ہے، اس کے خلاف ایف آئی آر بھی ہونی چاہیے، اس کو گرفتار کرنے کے بعد اس معاشرے کے لیے نشان عبرت بھی بنانا چاہیے۔ 3 سے 4 دن یہ معاملہ اتنا ہائی لائٹ رہا، احتجاج لوگوں نے اتنا کیا، قصور کے اندر، لاہور کے اندر، فیصل آباد کے اندر، مختلف جگہوں پر لوگوں نے اتنی توڑ پھوڑ کی کہ حکومت کو اور جو پرائیویٹ کے کالج کے مالکان تھے ان لوگوں نے کالجوں کو بند کر دیا، اسکولوں میں چھٹیاں کروا دی، صرف اس وجہ سے کہ جو احتجاج اسٹوڈنٹ ہیں یہ احتجاج کر رہے ہیں، پولیس بھی ان کا سامنا نہیں کر سکتی کہ طلباء ہیں، ان کے اوپر ایف آئی آریں ہو جائیں گی، ان کا فیوچر تباہ ہو جائے گا۔ لیکن اس معاملے میں ذرا جتنی سچائی نہیں ہے، اس لیے کسی بھی معاملے کے اوپر آواز اٹھانے سے پہلے، کسی کی تصویر کے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون لکھنے سے پہلے ذرا یہ سوچ لیں کہ ہم جس کے اوپر لکھ رہے ہیں کیا وہ شخص واقعتاً ہی اس واقعے میں ملوث ہے، یا ہم کسی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، کسی کی ذات پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے یہ کام کیا ان کے خلاف گھیرا تنگ ہونا چاہیے، اور ان لوگوں کو گرفتار کرنے کے بعد نشان عبرت بنانا چاہیے۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان عمر علی کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ اللہ نگہبان۔